بیت المقدس کو ہم سے چھین کر باقاعدہ طور پر ان کو شہید کرنے کا کام جاری ہے، لیکن اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ برما میں مسلمانوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کے سیخ و کباب بنائے گئے، لیکن اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ شام میں بمباری کی گئی، افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینر کے اندر زندہ جلایا گیا، لیکن اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ یمن میں فرقہ وارانہ فسادات کی بنا پر مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیری مائیں بہنیں محمد بن قاسم کو صدائیں لگا رہی ہیں، فریادیں کر رہی ہیں، لیکن انہیں جواب ملا کہ اب تو اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ عراق میں بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا کہ کیا حضرت عمر فاروق نے پھر سے نہیں آنا؟ انہیں جواب ملا کہ کیا آپ پاگل ہو؟ اب تو اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ سارا بھول جائیں، آپ اس نبی کی امتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے گھر میں کوئی ایک دانہ بیج کا بھی نہ ملا، لیکن آپ کے حجرہ مبارک کی دیوار پر 7 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ اسلام صرف ہمیں امن کا درس نہیں دیتا، بلکہ امن و عدل کو قائم رکھنے کے لیے جہاد کا بھی درس دیتا ہے، کیونکہ جہاد کے بغیر ارکان و فرائض بے سیبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تم ان کمزور مرد، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کہ فریادیں کر رہی ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ان بستی سے نکال جن کے باشندے ظالم ہیں، ہمیں اپنی طرف سے کوئی مددگار یا سرپرست بنا۔